فرمایا قیامت کے دن نماز کا حساب بعد میں، قرآن کا حساب بعد میں، روزے کا ثواب بعد میں، حج کا ثواب بعد میں ہوگا۔ پہلے اللہ جل شانہ دو نعمتوں کا آپ سے میرے سے سوال کریں گے۔ پہلی نعمت یہ، اے بندے میں نے تندرستی دی تھی، بتا کتنا شکر کر کے آیا، اور میں نے تیرے جسم کو آرام دینے کے لیے، تیرے مزاج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے تجھے ٹھنڈا پانی عطا فرمایا تھا، بتا اس کا کیا بدلہ دے کے آیا ہے؟ جب پانی جیسی نعمت کا حساب لیا جائے گا تو نماز کے سجدوں کا حساب کیوں نہیں ہوگا؟ قرآن سے بے رغبتی کا حساب کیوں نہیں ہوگا؟ ماں باپ سے میرے عزیزوں نافرمانی کا احساس کیوں نہیں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی آ رہی، احساس کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کا کھا کر اللہ کو سجدہ کرنے کا دل کر نہیں کرتا، اس کا میرے عزیزوں قیامت کے دن ایمانداری سے بتاؤ کیوں حساب نہیں ہوگا؟ ایک نماز ہی تو مالک کائنات نے آپ سے میرے سے مانگی تھی، فرمایا بندے میں نے ہاتھ تجھے عطا فرما دیے، اس کا جائز استعمال کر، میں نہیں روکوں گا۔ پیر عطا فرما دیے، جائز استعمال کر، میں نہیں روکوں گا۔ میں نے تجھے اختیار دے دیا، اے بندے بن ہاتھوں سے فروٹ کھا، سبزی کھا، تیری مرضی ہے۔ زبان دے دی بندے جو کر، میں تجھے نہیں روکوں گا۔ لیکن میرے بندے پورے وجود کے اندر یہ 4 فٹ کی پیشانی ہے، 4 انچ کی پیشانی ہے، یہ 4 انچ کا متھا ہے، اے بندے ساری چیزیں میں نے تجھے دے دی، میں تیرے سے نہیں پوچھوں گا۔ خبردار اس پیشانی کو میرے علاوہ کسی غیر کے آگے نہ جھکا کے آنا، اے میرا بندہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں تیرے سے اس پیشانی کے سجدے کے بارے میں پوچھوں گا۔ یہ 4 انچ کی پیشانی بتا کس کس کے آگے جھکا کے آیا؟ کھڑی کے، پڑی کے، اٹھی کے، بیٹھی کے، زندگی کے، مردہ کے، لکڑی کے، لوہے کے، پیتل کے، نبی کے، ولی کے، قبر کے آگے کس کس کے آگے جھکا کے آیا؟ رب اکبر کی قسم ہے اگر وہاں آپ سے میرے سے کوئی جواب نہ دے پڑا تو عملوں میں نماز والا تھیلا، روزے والا تھیلا، حقوق اللہ والا تھیلا، عشر والا تھیلا، زکوٰۃ والا تھیلا، اس پیشانی کے سجدے کا جواب نہ دینے کی وجہ سے سارے کا سارا الٹ کے خالی کر دیا جائے گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے میرا بندہ بیوی کے پاس بیٹھ مجھے غصہ نہیں آتا، یار کے پاس بیٹھ مجھے غصہ نہیں آتا، داماد کے پاس بیٹھ مجھے غصہ نہیں آتا، ماں باپ رشتہ دار کے پاس بیٹھ مجھے غصہ نہیں آتا، درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ مجھے غصہ نہیں آتا، اے سی کی الماری کی ٹھنڈی جالیوں کے سامنے بیٹھ مجھے غصہ نہیں آتا، دسترخوان پہ بیٹھ مجھے غصہ نہیں آتا، کھڑا ہو، لیٹا ہو، سوتا ہوں، جاگتا ہوں، مجھے غصہ نہیں آتا۔ جب یہ تیری 4 انچ کی پیشانی، یہ متھا کسی اور کے آگے ٹکتا ہے تو پھر میری غیرت کو جلا جاتا ہے۔ اگر نہیں تیری سمجھ کے اندر آتا تو کسی کے آگے سر کو جھکا کے دیکھ لے۔ آج میرے عزیزوں کوئی مال کو خدا بنا کے بیٹھا، کوئی اولاد کو خدا بنا کے بیٹھا، کوئی اپنے رقبے ذمہ دارے کو خدا بنا کے بیٹھا، کوئی رشتہ داری کو خدا بنا کے بیٹھا، کوئی اپنے تعلقات کو خدا بنا کے بیٹھا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 50 سال ہو گئے مسجد کے اندر مؤذن کی نوکری نبھاتے ہوئے، مسجد کا تالا کھولتے ہوئے، مسجد کے گلے کھولتے ہوئے، 50 سال ہو گئے میرے عزیزوں اماموں کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہوئے، 50 سال ہو گئے مدرسے کا اہتمام کرتے ہوئے، زندگی گزر گئی نمازوں کے سجدے کرتے ہوئے، آج تک یہی سمجھ نہیں آئی یہ سجدہ، یہ پیشانی، یہ دل کے اندر محبت اللہ کا کہ یا اللہ کے غیر کا کہ؟ رب اکبر کی قسم ہے بات تو اس نبی کی کرتے ہو جو ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے خدا کو رو کے دکھاتا تھا، پھر سجدے میں جا کے کہتا تھا، کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، میں اس مالک کی کائنات کا شکر سجدے میں جا کے کیوں عطا نہ کروں جس نے یتیم کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ میرے محترم، میرے پیارو، رات کی نماز کی پابندی کر لو، رات کی نماز کی عادت ڈال لو، تہجد کی نماز کی عادت ڈال لو، مسئلے خدا کی قسم حل ہو جائیں گے، پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ ہو ہی نہیں سکتا میرے پیارو جو بندہ رات کو مصلی پر چرپائی سے اٹھ کے دکھائے اللہ اس کے دامن کو خالی ہاتھ کر دے۔
اگر اس رات کی نماز کی اہمیت نہ ہوتی، اس تہجد کے وقت ہاتھ اٹھانے کی اہمیت نہ ہوتی، تو مالک کائنات کو خدا کا حبیب، اللہ اکبر، مالک کائنات اپنے حبیب کو یہ نہ کہتا محبوب خود بھی راتوں کو اٹھ کے میرے سامنے آ، اللہ اکبر، اور اپنے گھرانے کو بھی میرے سامنے کھڑا کر، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ کبھی فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کبھی فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے میرا محبوبہ رو کے دکھانا تیرا کام ہے، امت کے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دینا میں خدا کا کام ہے۔ جاؤ ان کو جا کے بتا دو کہ رونا مجھے کتنا پسند ہے۔ کوئی اپنے لیے روئے مجھے تب بھی پسند ہے، کوئی کسی کے لیے رو کے دکھا دے مجھے تب بھی پسند ہے۔ آؤ بات اولیاء اللہ کی کر لیں، اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج، صحابہ اکرام بھی ہمارے سر کا تاج ہے، اور ختم نبوت پر قربانی دے دینا، ختم نبوت پر سبحان اللہ کہہ دینا، سبحان اللہ کا ارادہ کر لینا، میرے عزیزو ختم نبوت پر 58-54 خرچ کر دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے قیامت کے دن حضور کے ختم نبوت کے چوکیدار کو اللہ وہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ ساری دنیا حیران رہ جائے گی۔ بغداد کی دھرتی پر کون ہے؟ اللہ کا ولی ہے جس کو دنیا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، محسن شاہ صاحب، اللہ اکبر۔ میں اس اللہ والے کی قبر پر کافی دیر بیٹھ کے آیا، رب اکبر کی قسم ہے ہم نے تو نام سنا تھا، اللہ نے قبر کا نظارہ کرا دیا، المعروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پچھواڑے میں، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو معتصم باللہ، عباسی خاندان کا معتصم باللہ، میرے عزیزو بادشاہ رام فرما رہا تھا، اللہ کی قسم 16 علماء اکرام تھے، حضرت پیر محمد شاہ صاحب مراقبہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے اللہ 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 عبد الحنان، مجھے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی گودی میں کوئی نظر آیا اور حضرت مجھے فرما رہے ہیں اس کے لیے دعا کر دے، اس کے لیے دعا کر دے، اللہ اکبر، تلاش کرو کوئی نہ کوئی تو یہاں ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ پچھلے سال آنکھوں سے دیکھا واقعہ ہے، ہم تلاش کرے، میرے سے تو نیچے اترنا گیا، نیچے بہت بڑا قبرستان تھا، اوپر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ رحم فرما رہے تھے۔ میرے عزیزو حضرت پیر محمد شاہ کبھی نیچے کبھی اوپر دوڑے لگ گئی، پھر اچانک جہاں قبر مبارک تھی سامنے پردہ تھا، یوں کر کے ہٹایا، الحمدللہ اس کے بارے میں فرما رہے تھے، اسے گود میں رکھا ہوا تھا، یہ معتصم باللہ تھا جس کے لیے کہہ رہے تھے اس کے لیے دعا کر، اس کا معاملہ اللہ کے دربار کے اندر ہے۔ میرے عزیزو یہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ 4 قدم تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ، دو اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں، ایک جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں، ایک سری سختی رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ ہم کافی دیر ان کی قبر پر بھی میرے عزیزو بغداد شریف میں بیٹھ کے آئے، لوگوں نے پیران پیر کا نام سنا، ہم اللہ اکبر ان کی قبر